الصبح بدا من طلعته تیسرے پارے میں 9 رکوع اور سورہ آل عمران کا ایک رکوع پورا ہوا تھا آیت نمبر 9 پر۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 9 کے بعد پہلے رکوع کے بعد اب آگے رکوع شروع ہوتا ہے آیت نمبر 10 سے۔ ان الذین کفروا لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذين كفروا لن تغني عنهم اموالهم ولا اولادهم من الله شيئا اولئك هم وقود النار كداب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب۔ صدق اللہ۔ اوپر کے رکوع میں اللہ رب العزت کی وحدانیت اور یہ کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اس کو دلیل کے ساتھ ذکر کیا گیا تھا، کیونکہ وہی تنہا حی ہے، قیوم ہے۔ اور آسمانی کتابوں میں بھی اس بات کی ہدایت و تعلیمات دی جا چکی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ عقلی اعتبار سے بھی اللہ کے سوا کسی کو معبود نہیں بنایا جا سکتا۔ وہ ماؤں کے پیٹوں میں جس طرح چاہے نطفے کی صورت گری فرمائے، اور عیسائیوں سے خاص طور سے جو وفد نبی کریم علیہ السلام کی خدمت میں بحث مباحثہ کرنے کے مذہبی جھگڑے کرنے کے لیے گیا تھا، اس کو مخاطب بنا کر کے ان کی دلیل کا جواب دیا گیا۔ وہ متشابہ قسم کی آیتوں سے دلیل پکڑنے کی کوشش کرتے ہیں اور صحیح لا حاصل کوشش کرتے ہیں۔ اس کے بالمقابل اللہ رب العزت نے ان بندوں کی تعریف فرمائی کہ قرآن کریم اصل جو عملی ہدایت کے طور پر جو چیزیں اللہ نے نازل فرمائی ہیں وہ ان چیزوں کو توجہ دیتے ہیں جن کو آیات محکمات کہا جاتا ہے، اور جو گمراہ قسم کے لوگ ہوتے ہیں وہ آیات متشابہات کو اہمیت دیتے ہیں جن کے معنی واضح نہیں ہوتے، اور ان سے وہ کھینچ تان کر کے غلط معنی نکال کر کے اپنا مدعا اور مقصود ثابت کرنا چاہتے ہیں۔ جو لوگ راہ حق پر ہوتے ہیں ان کی دعا یہ ہوتی ہے کہ اللہ ہمیں آپ نے ہدایت عطا فرمائی ہے، ہمارے دل کو ٹیڑھا نہ کر دیجیے گا کہ ہم پھر ہدایت سے بہک جائیں اور پھر غلط راستے پہ پڑ جائیں۔ ہدایت دی، اسی ہدایت پر ہمیں ثابت قدم فرمائیے۔ وہ دعا اس لیے کرتے ہیں کہ انہیں اس بات کا یقین ہوتا ہے کہ دنیا فانی ہے، مرنے کے بعد آخرت میں اللہ کو منہ دکھانا ہے، اس لیے اگر ہم گمراہی کے ساتھ دنیا سے گئے تو وہاں ناکام رہ جائیں گے، اور اگر ہدایت کے ساتھ گئے تو اللہ رب العزت میں ہمارا انجام بہتر فرمائیں گے۔ اوپر جو اس دعا پر مضمون مکمل ہوا تھا کہ اللہ آپ آخرت میں سارے انسانوں کو آخرت کی واقع ہونے میں لا ریب فی کوئی شبہ ہی نہیں ہے، سب کو آپ جمع فرمائیں گے، کیونکہ آپ کا وعدہ ہے اور آپ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کیا کرتے۔ جب قیامت کا ذکر آ گیا تو آگے اب 7 کافروں کا انجام بتایا جاتا ہے کہ کافروں کا انجام کیا ہونے والا ہے۔ کافروں کا حال یہ ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت دنیا میں نوازنے کے لیے اللہ کے ایمان کی شرط نہیں ہے۔ دنیا کے اعتبار سے اللہ بڑا رحیم ہے، آخرت کے اعتبار سے اللہ رب العزت کی رحیمی ایمان والوں کے ساتھ خاص ہوگی، اور دنیا میں نعمتوں کے اعتبار سے اللہ رب العزت کی شان رحیمی ایمان والوں کے ساتھ خاص نہیں ہے، بلکہ بعض دفعہ کافروں کو زیادہ دیتے ہیں اور ایمان والوں کو آزمائش کے لیے محروم کر دیتے ہیں۔ تو یہ کافروں کی سوچ یہ بن جاتی ہے کہ جب دنیا میں مال و متاع ہمارے ساتھ اتنا ہے تو ہم غلط کہاں سے ہو سکتے ہیں؟ ہم غلط ہوتے تو دنیا میں کیسے نوازے جا رہے ہیں؟ یہی چیز ان کو بھول میں ڈال دیتی ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ دنیا کی یہ مال و متاع اللہ کے نزدیک اللہ کے یہاں کچھ بھی کارآمد نہیں ہوں گے، کچھ کام نہیں آئیں گے۔ یہ مال کام آئیں گے نہ اولاد کام آئے گی۔ مال نہیں کام آئیں گے، اس کے لیے ایک جگہ فرمایا گیا ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار فلن يقبل من احد ملء الارض ذهبا، کہ جو کافر کفر پر مر رہے ہیں انہوں نے کفر کو چھوڑا نہیں، تو چاہے وہ دنیا بھر کا سونا کر دیں، زمین و آسمان سے بھر دیں سونے کو، اور وہ کہے کہ ہماری جان بخش دو، یہ سونا اس کے بدلے میں لے لو،
اللہ فرماتے کچھ بھی فدیہ ان سے قبول فلن يقبل من احد من الارض ذهبا لم ابتدا بھی، اور پھر ان کا انجام وہی ہے، جہنم میں ڈال دی جائیں گے۔ اولاد کے بارے میں قرآن نے کہا یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ دنیا میں کافر کی اولاد اگر کافر باپ کی فرما بردار بھی رہی ہو اور اوپر جان بھی چھڑک رہی ہو، آخرت میں بیکار بن جائے گی۔ اور اسی طریقے سے گنہگار باپ گنہگار بیٹا ایک دوسرے کے کچھ بھی کام نہیں آ سکے گا۔ اس لیے فرمایا جا رہا ہے کہ یہ لوگ جو کافر لوگ اپنے مال اور اولاد میں مگن ہیں، یہ کفر کے ساتھ آخرت کے اندر یہ کچھ بھی کام آنے والی چیز نہیں ہے، بلکہ دنیا میں جب اللہ کی پکڑ آئے گی تو یہ معلومات دھرا رہ جائے گا۔ اللہ نے اس کی مثال بیان فرمائی کہ یہ لوگ جس راہ پہ چل رہے ہیں، اس راہ سے تو فرعون بھی گزر چکا ہے۔ فرعون تو سرکشی میں اور اللہ تعالیٰ نے جو اس کو نوازا تھا اس میں تو بہت بڑا ہوا تھا ان لوگوں سے۔ اس سے پہلے اور بھی قومیں گزر چکی ہیں۔ یہ تاریخ اٹھا کے دیکھیں، یہ دیکھیں فرعون کی زندگی کو، یہ دیکھیں قوم عاد قوم سمود کی زندگی کو، اللہ نے کیسا نوازا ہوا تھا۔ حکومتیں ان کے پاس، دولتیں ان کے پاس، تھے ان کے پاس، بلڈنگیں ان کے پاس، اور ایسی چیزیں ان کے پاس تھی دنیا بھر میں کسی کو نہیں دی گئی۔ اس زمانے میں متمدن نہیں کہلاتی تھی، لیکن دنیا ہی میں جب اللہ نے ان کو پکڑا تو کوئی چیز ان کے کام آ سکی؟ نہ اولاد ان کو بچا سکی، نہ پیسہ ان کو بچا سکا، نہ حکومتیں ان کو بچا سکی، کوئی چیز ان کو بچا نہیں سکی دنیا کے اندر۔ اور آخرت کی پکڑ تو علیحدہ رہی۔ اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہوتی ہے، ڈھیل ہوتی ہے، اللہ کے دیر ہوتی ہے، اندھیری ہوتی ہے۔ اللہ بہت مہلت دیتے ہیں۔ 40 سال دندناتا رہا، موسیٰ علیہ السلام سے مقابلے رہا اور بنی اسرائیل پر ظلم کرتا رہا۔ 40 سال اللہ نے مہلت دی، 1-2 سال نہیں، 10-20 سال نہیں، 40 سال کے بعد اللہ کا عذاب آیا اس کے اوپر۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم اللہ تعالیٰ نے 900 سال تک مہلت دی۔ قوم پہ بدل گئی، دوسری قومیں آئیں، وہی حرکتیں انہوں نے کی، اللہ نے پھر بھی ڈھیل دی، دوسری قوم کو ڈھیل دی، تیسری قوم کو ڈھیل دی۔ یہی جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ اللہ بڑا حلیم ہے، اللہ بڑا تحمل کرتا ہے، اللہ کے برابر کوئی صبر نہیں کر سکتا، اللہ کے برابر کوئی برداشت نہیں کر سکتا، اللہ کے برابر کوئی جو ظلم و ستم کو سہ نہیں سکتا۔ تو اللہ رب العزت نے اتنا موقع دیا، اللہ نے فرمایا پھر کیا ہوا؟ فرعون کا حشر اور باقی قوم کا حشر، اللہ نے ان کو پکڑ لیا۔ تو یہی ان کے ڈگر پہ چل رہے ہیں، ان کی روش پہ چل رہے ہیں۔ تو اس سے ان کو بھی اپنا انجام سوچ لینا چاہیے کہ دنیا ہی بھی اللہ کی پکڑ سکتی ہے، ورنہ آخرت کی پکڑ یقین ہے۔ آگے کی آیتوں میں آ رہا ہے کہ اللہ نے دنیا ہی میں پھر پکڑنا شروع کیا۔ چنانچہ آگے غزوہ بدر کا ذکر آ رہا ہے کہ اللہ نے دنیا ہی میں ایسا پکڑا کہ بڑے بڑے سورما ایک اپنے تمام تر ہتھیار اور مال و دولت کے باوجود بدر کے میدان میں اس طریقے سے پچھاڑ دیے گئے کہ خود ان کے لوگ حیرت میں پڑ گئے کہ یہ ہوا کیا، کون سی طاقت نے ان کو پچھاڑ دیا۔ وہ جو نہتے آئے تھے اور چیتڑے باندھے ہوئے تھے، جن کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، ہتھیار بھی نہیں تھے، گھوڑے بھی نہیں تھے، ساز و سامان بھی نہیں تھے، انہوں نے کیسے اتنی بڑی فوج پہ الغا کر کے ان کو قتل کر دیا؟ کیا بات بنی؟ اللہ کی مدد کے علاوہ کوئی تعبیر نہیں کی جا سکتی۔ تو اس لیے جو ہے ان آیتوں میں ان لوگوں کو کہ کان کھولے گئے ہیں تو اپنے کفر کے باوجود ان کو اپنے مال و متاع سے دھوکہ لگا، اس کی وجہ سے وہ کفر کو چھوڑتے نہیں ہیں اور کفر ساری ان کی زندگی گزر جاتی ہے، پھر کفر کے ساتھ دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ اور یہ مال و متاع کا دھوکہ اس وقت کھلتا ہے جب آنکھ بند ہوتی ہے۔ اللہ نے دنیا ہی میں آگاہ دیا تاکہ دنیا میں ہوش کہ ناخن لیں تو آخرت میں پھر نہیں سکتا ہے۔ تو اللہ نے یہاں کافروں کا رویہ اختیار کیا۔ کفر کا مطلب ہوتا ہے، کفر کے معنی ہے چھپانا، کسی چیز کو دبائے جانا، اس کو واضح نہ کرنا، اور اسی میں آتا ہے حق بات کا انکار کر دینا، تسلیم نہ کرنا، اس کو نہ ماننا، اور اس کے ایمان کی ضد ہے۔ ایمان کا مطلب ہوتا ہے مان لینا، دل سے قبول کر لینا، تسلیم کر لینا، کسی چیز کے آگے اپنے گردن کو جھکا دینا۔ تو ایمان کے معنی قبول کر لینا، تسلیم کر لینا۔ کفر کے معنی نہ ماننا، انکار کر دینا۔ جو جن لوگوں نے کفر کا رویہ اختیار کیا ہوا نہ ماننے کا، پھر نہ ماننے کے اندر ایک تو یہ کہ اللہ کی ذات کو نہ مانا جائے، یا اللہ کی صفات کا انکار کر دیا جائے، اسی طریقے سے یا اللہ کی کتابوں کا انکار کر دیا جائے، یا اللہ کی باتوں کو مانا تو جائے لیکن اس میں اللہ رب العزت نے اپنی جو باتیں انبیاء کے واسطے سے بتائی اس میں انبیاء کو نہ مانا جائے، اللہ رب العزت کے پیغمبروں کا انکار کر دیا جائے، یا پیغمبروں کو بھی مانا جائے لیکن اس میں تفریق برتی جائے کہ بعض کو مانا جائے بعض کو نہ مانا جائے۔ یہ اسی طریقے سے انبیاء میں سے جو بعض کو سب کو مانا جائے
لیکن جو ہے اس میں آدمی کا کہ ہم ان باتوں کو مانیں گے جو ہماری عقل میں آئیں گی، ان باتوں کو نہیں مانیں گے چاہے بھلے پیغمبر نے کہیں ہو جو ہماری عقل میں نہیں آئیں گی، یہ بھی کفر ہے۔ تو کفر جو ہے دین کی تمام واضح باتوں میں سے کسی ایک بات کا انکار کر دے یہ کفر ہو جاتا ہے۔ قرآن کی آیتوں میں سے کسی ایک آیت کا انکار ہو جائے، واضح حدیثوں میں سے کسی ایک حدیث کا انکار ہو جائے۔ حدیث پر تحقیق کرنا الگ چیز ہے، اور حدیث کا جو ہے انکار کر دینا وہ حدیث ہوتے ہوئے یہ جو ہے الگ چیز ہے۔ حدیث کا ایک حدیث کا بھی انکار ہو جائے تو کفر ہے۔ تو جو بھی کفر کر رہا ہے اللہ نے سب کو یہاں وارننگ دی ہے کہ تمہیں کوئی چیز بچا نہ سکے گی اللہ کی پکڑ سے، دنیا کی عارضی ڈھیل سے کا مت کھاؤ۔ فرمایا ان الذین کفروا لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا، یقیناً اس میں شبہ نہیں، الذین کفروا جنہوں نے کفر کا رویہ اختیار کیا ہوا ہے، الذین کفروا جنہوں نے کفر اپنایا ہوا ہے، لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم، ان کے مال اور ان کی اولادیں انہیں کچھ بچا نہ سکیں گی، لن تغنی عنہم ان کو نہ بچا سکیں گی یا نہ کام آئیں گی، نہ ان کے مال ان کے کام آئیں گی، نہ ان کی اولادیں ان کے کام آئیں گی، من اللہ اللہ کی پکڑ سے، اللہ کے عذاب سے، یا اللہ کے شیئن کچھ بھی کام نہیں آئیں گی۔ وَأُولَٰئِكَ هُمْ وَقُودُ النَّارِ، اور یہ لوگ یہی ہے وہ لوگ جو دوزخ کا ایندھن بن جائیں گے، یہی ہے وہ لوگ جو دوزخ کا ایندھن بن جائیں گے۔ باقی مومنین اگر گنہگار ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کو جہنم میں ڈالا بھی تو جہنم کا ایندھن نہیں بنیں گے، عارضی عذاب ہوگا اور ان کو پاک صاف کر کے وہاں سے پھر نکال لیا جائے گا۔ اس کی صورت تعذیب کی نہیں ہوگی، تطہیر کی ہوگی۔ تعذیب کے معنی ہوتا ہے سزا دینے کی نکالنا، اور تطہیر کا مطلب ہوتا ہے میل کچیل ڈول کر پاکیزہ کر کے، میل کچیل نکال کر کے پاکیزہ بنانے کے لیے بھٹی میں تپا دینا، جیسے سونے کو کہ میل نکالنے کے لیے اس بھٹی میں تپا دیا جاتا ہے۔ تو جب نکھر جائیں گے میل کچیل گناہوں کا صاف ہو جائے گا تو یہ جہنم سے جنت میں، لیکن یہ ایمان ہونا شرط ہے۔ وَأُولَٰئِكَ هُمْ وَقُودُ، کافروں کے لیے کہا جا رہا ہے یہی وہ لوگ جو دوزخ کا ایندھن بننے والے ہیں۔ اللہ نے ان کافروں کی مثال دی اور ان کے دھوکے کو کھولا۔ کذاب آل فرعون، ان لوگوں کا حال اور ان کا معاملہ ایسے ہی ہے اور یہ اسی راستے پر چل رہے ہیں، کذاب آل فرعون، جیسا کہ فرعون والوں کا حال تھا، جیسے فرعون والوں کا طریقہ و دستور تھا اور ان کا جو معاملہ تھا وہی ان کا معاملہ ہے۔ اور فرعون ہی نہیں، فرعون سے پہلے جو لوگ تھے جو ان کا معاملہ تھا، تو فرعون اور فرعون پہلے کے لوگوں کا جو طور طریقہ تھا اسی طور طریقے پر یہ بھی چل رہے ہیں۔ کذبوا بآیاتنا، فرعون اور فرعون سے پہلے لوگوں نے جن پر ہمارے عذاب آئے انہوں نے ہماری آیتوں کو پہلے جھٹلایا تھا، ہم نے ڈھیل دی تھی، مال و متاع سے بھی نوازا تھا، اس دھوکے میں پڑے رہے۔ فأخذهم اللہ بذنوبهم، اللہ نے پھر ان کو پکڑ لیا، ان کو گناہوں کی پاداش میں ان کے گناہوں کی وجہ سے۔ اللہ شدید العقاب، اللہ جب بہت ڈھیل دینے والا ہے وہیں اللہ بہت سخت عذاب دینے والا اور سخت پکڑ کرنے والا بھی ہے۔ اللهم صل على سيدنا مولانا حبيبنا وشفيعنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد۔ اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة۔ اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة۔ اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، اللهم أرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه۔ اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها ما بطن۔ اللهم إنا نسألك الخير لكل مسلم ومسلمة، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين برحمتك يا